أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. مختصر حمد و ثنا و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ مبارکہ میں اصلاحی کام کی طرف دعوت، امن آشتی کی دعوت کو عام کیا جائے، فساد، لڑائی جھگڑے، دہشت گردی کے خلاف ہم اپنی زبان، قلم، عمل، کردار کے ذریعے ان کے خلاف کھڑے ہوں، برائی کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، نیکی کو عام کر دیا جائے۔ آج روئے زمین پر ہر قسم کی برائی عام ہے، وہاں پر الحمدللہ نیکی کے مواقع بھی میسر ہیں۔ ممکن ہے آنے والے دور میں آپ نیکی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں، والعیاذ باللہ۔ بادروا بالاعمال، نیکیوں میں آگے بڑھو، ایسے خطرناک فتنے برپا ہوں گے آپ نیکی کر نہیں سکیں گے، پابندیاں ہوگی۔ ان شیوعی، روسی، غیر اسلامی حکومتوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو ایک مسلمانوں کی سلطنت، جہاں پر آپ کو اللہ کی بندگی کرنے میں آزادی ہے، برائیوں کے خلاف آپ آواز اٹھا بھی سکتے ہیں، وللہ الحمد۔ فتنے جب فسادی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اخنس بن شریق ثقفی، جس کا نام ابی بھی تھا، اس نے اسلام ظاہر کیا اور پھر مرتد ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کو للکارا، جنگ پر آمادہ کی، جانوں کے خلاف جنگ مسلط کر دینا، یہ انسانیت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان اگر کافر سے لڑتا ہے تو مجبوراً لڑتے ہیں، جب اللہ کے راستوں کو روکتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو دنیا سے ظلم کفر کو ختم کرنے کے لیے، اور ساتھ اس ظالم نے
ایک مسلمانوں کے قبیلے کے زمین کو بھی آگ لگا کر فصلوں کو بھی تباہ کر دی، جانوروں کو بھی مار دیا، نسل کشی کر دی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیائی معاملات میں ان کی باتیں آپ کو بعض لوگوں کے ایسے لگیں کہ بہت ہی زبردست سمجھدار ہوشیاری کی باتیں ہوں گی، حالانکہ اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور وہ الد الخصام جھگڑالو آدمی ہے، پس پردہ فساد پھیلانے والا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. روئے زمین پر وہ فساد پھیلاتا ہے، کھیتوں کو نسلوں کو تباہ کرتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور ایسے لوگوں سے جب کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فساد مت پھیلاؤ، اخذت العزہ، غرور تکبر پر اتر آتا ہے. ان کی یہ طاقت، قوت، سطوت، بدمعاشی یہ وقتی ہے. فحسبہ جہنم. ان بدمعاش لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے. بئس المہاد، بدترین ٹھکانہ ہے ان فسادیوں کے لیے. اللہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت انسانوں کے لیے بھی ہے دنیا میں، مومنین کے لیے خصوصی طور سے آخرت میں. دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا یہ اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے. کافر انسان تو چھوڑو، ایک عام حیوان کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرنا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. کافروں کو اس لیے مارتے ہیں جب مسلمانوں کے خلاف کارروائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسلام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہی مسلمانوں کے دشمن ہو جائے، جان مال عزت آبرو پر ڈاکہ مارے، لوگوں کو جان سے مارے، تو اسلام کا یہ انصاف ہے اس کو روئے زمین پر زندہ مت رکھو، اس کو دفن کر دو. یہی انسان مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے. اس نے زنا کر لیا، نسلوں کو تباہ کرنے لگے، لوگوں کے نسلوں کو خراب کرنے لگے. شادی شدہ ہے، اب اس کو زندہ رکھنے کے حقدار نہیں ہے، اس کو دفن کر دو، مار مار کے دفن کر دو، اس کا نسل دنیا سے ختم ہو جائے. فساد کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. وہ فساد چاہے کافروں کی طرف سے آئے، وہ فساد چاہے مسلمانوں کی طرف سے آئے. جس قسم کی فساد، دہشت گردی اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو، اس کی صفائی ضروری ہے. آخر یہ لوگ برائی پر کیوں اتر آتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ سبب صرف ایک ہے، ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے، حساب کتاب پر یقین نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی سخت گیری، قہر، عذاب پر ان کو یقین نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا حساب ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ برابر نیکی برائی کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا. ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے حدود کے قیود شروط کے پابند ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ فسادی دہشت گرد اگر کوئی قوم ہے، وہ اللہ کو نہ ماننے والے قوم ہیں. وہ اللہ کے قیامت کے دن کے حساب کتاب کا یقین نہ رکھنے والے قوم ہیں. وہ قوم ہے
جو کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، یہودی اور عیسائی، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کا سزا عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھا دیا، ختم، اب ہمیں عذاب نہیں ہوں گے۔ اب وہ دنیا میں جیسا چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، من کی پسند کی زندگی، ہوا نفس کے پیچھے چلنے والے وہ سمجھتے میں آزاد ہوں، تم آزاد نہیں ہو۔ اللہ نے اہل ایمان کو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم دنیا میں غالب اس وقت آؤ گے جب تم نے محنت کر کے دنیا سے فسادیوں کو ختم کر لو گے۔ سب سے بڑا فسادی ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کافر۔ کفر کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، ملک ملت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تاکہ یہ مسلمان یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خالص میری ہی بندگی کرنے والے ہو، ملک کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں۔ ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اسلام میں ایمان میں داخل ہونے کے بعد بھی کفران نعمت کی، فسق و فجور کی، تو یہ فاسق ہے، دین سے ہٹے ہوئے ہیں، گناہگار ہیں۔ ایمان صادق، عمل الصالحات توحید کی بنیادوں پر قائم ہوں تو اس کے لیے دنیا بھی امن کا گہوارہ ہے، آخرت میں ہے۔ یہ جو فسادی لوگ ہیں آج بھی ان سے کہا جائے فساد مت پھیلاؤ، کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور خود دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، دہشت گردوں کے نام کے خلاف اعلان جنگ کرتے کرتے تم نے مظلومین کے اوپر ظلم و زیادتی، فساد پھیلا دیا، تو پھر یہ دنیا وقتی ہے، یہ تو اللہ دنیا میں بدل دیتا ہے اب آپ اگر صحیح مسلمان ہیں تو، ورنہ قیامت کے دن آپ کے اس ظلم زیادتی کا حساب اللہ چکائیں گے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ تم نے کیا واقعی ایک مجرم کو پکڑ کے قید و سلاسل میں بند کر دیا، یا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یا کسی مظلوم کو ایسے ہی اٹھا کے تم نے اس پر کیس کر دیا، اس کو ختم کر دی، مار دی؟ یہ انصاف کا جو دن ہے مالک یوم الدین، بچ کے نہیں جائے گا۔ حقوق العباد، کسی پر ادنا ایک الزام لگانے پر اس کو سزا ہے، 4 دینار اور درہم 10 درہم کے چوری کرنے پر ہاتھ یہیں کاٹ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ بندوں کے حقوق ہے، اللہ کے جو حق ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، اس میں تم نے ہیرا پھیری کر بھی لیا، دنیا میں سزا نہیں رکھا ہے۔ یہ رب مالک ہے، چاہے دنیا میں تجھے قحط، مصیبت، عذاب میں ڈال دیں، چاہے قیامت کے دن سزا دے دیں، چاہے اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دیں۔ متقی، پرہیزگار اور مفسد برابر سرابر نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا اگر آج قائم ہے، مصلحین کی ایک ٹیم روئے زمین پر موجود ہے ہر جگہ پر، جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیہ ینہون عن الفساد فی الارض، سابقہ قوموں میں اگر فساد کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ ہوتے اور اصلاح کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوتے
تو ہم ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ کم ہی لوگوں کو بچا دیتا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا، وہ جو دنیا دار کے پیچھے پڑ گئے، عیاش لوگوں کے پیچھے، ان کی جنت دنیا ہے، وہ مجرم تھے. ان مجرمین کے درمیان میں بھی اگر کوئی ٹیم ایسے ہیں ان کے برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہو تو ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون، بڑے بڑے ظالم بیٹے ہیں، لیکن ظلم کے خلاف اصلاحی کام کرنے والے اگر ٹیم ہے تو عذاب نہیں آئے گا ان پر اجتماعی. جب یہ ٹیم ختم ہو جائے تو پھر قہر الہی کے لپیٹ میں یہ لوگ آ جائیں گے. اسی لیے ہمیں دنیا کو امن کا گہوارہ رکھنے کے لیے، اسلام کو قائم دائم رکھنے کے لیے اللہ نے ہدایت جاری کی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہم میں ہما وقت ایک ٹیم ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے، برائی سے روکے ٹوکے. یہ امر بالمعروف کی ذمہ داری صرف علماء طلباء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تنظیم والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کلکم راع، سب ذمہ دار ہیں. تم سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جہاں بھی برائی دیکھو اس برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ. علماء ہے، عامت الناس ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، میڈیا ہے، تمام مقامات پر اصلاحی کام ہونی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بگڑا ہوا آدمی ہے، اس کو سمجھانا بیکار ہے. نہیں، آپ نے حجت پوری کرنی ہے. ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ فرض ہے. برائی کے خلاف آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو آپ بھی اس کی طرح مجرم ہے، برابر ہیں. من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، قوت ہے، آپ طاقت کے ذریعے ہٹائیں برائی کو. اپنے گھر میں ہے، اپنے آفس میں. اگر یہ نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف بولے. اتنے آپ کمزور ہیں، بول بھی نہیں سکتا، بولنا ہی فساد کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو دل میں برائی کو برا سمجھے. بنی اسرائیل میں ہفتے والے دن پابندی لگا دیا، تم نے تجارت نہیں کرنی اور بلکہ مچھلی نہیں پکڑنی. ان کے برکت والی دن ہے، جیسے ہمارا جمعہ کے دن عبادت کا خاص دن ہے، اور ہمیں تو یہ اجازت دی ہے کہ اذان ہونے تک تجارت کریں. اذان ہوتے ہی پابندی ہے ہمارے اوپر. نماز کے بعد ہمیں پھر زمین میں پھیلنے کی اجازت دی. اللہ کا انعام ہے یہ ہمارے اوپر. بنی اسرائیل پر پورے ہفتے کے دن جو ہے ان پر پابندی تھی. تم نے مچھلی پکڑنے کے لیے نہیں جانا. جاتے تھے لوگ، حوض میں بند کرتے رہے. کچھ لوگوں نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے چھوڑو جی، ان پر تو عذاب آنا ہے. تو جواب دیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُم. تم اس قوم کی ہدایت رہنمائی کرتے ہو، ان کو تو ہلاک کرنا ہی کرنا، تباہ کرنا، تم بولتے کیوں ان کے خلاف؟ امر بالمعروف کرنے والوں کو منع کیا کہ تم لوگ برائی کے خلاف آواز مت اٹھاؤ، ان کو بولنا بیکار ہے. اللہ نے جو امر بالمعروف کرنے والے تھے ان کو بچایا، اور امر بالمعروف نہیں کرنے والے، برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھانے والے اور برائی میں ملوث ان کے ساتھ رہنے والے، مجرمین کے دوست یار، خاموش رہنے والے، سب کو بندر بنا دیا. اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. ان ظالموں کو بدترین عبرتناک عذاب سے دوچار کر دیا. ہماری امت کے لوگوں کے بارے میں بھی صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ جن کے شکلوں کو خنزیر، بندر اور مسخ کر دیا جائے گا. پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا وہ نماز روزے نہیں رکھتے ہیں؟ کہا وہ نماز بھی رکھتے ہوں، پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب رات ہو جائیں
تو وہ میوزک پر اور رقص سرور پر اور شراب پر یہ مست ہوں گے، والعیاذ باللہ، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے وہ نمازیں جن کے پڑھنے کے باوجود بھی تبدیلی نہ لا سکیں تو نماز کے اندر کمزوری کوتاہی، اپنی عبادت کی اصلاح کر لو۔ اللہ نے بہت بڑے وعید الفاظ کے ساتھ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس بڑے عذاب سے بچو۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ عذاب صرف ظالموں پر نہیں آئیں گے بلکہ ظالموں کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر بھی عذاب آئے گا۔ حضرت دانیال سے بولا کہ تیرے قوم میں 40% لوگ متقی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، 60% لوگ جو ہیں بدکردار ہیں، مجرم ہیں، گناہگار ہیں، ان دونوں کو تباہ کر دو۔ نبی نے پوچھا اللہ ان 40% لوگوں کا کیا جرم ہے جو متقی پرہیزگار ہے؟ کہا جرم یہ ہے کہ ان کے سامنے برائی ہو رہی ہے، ان کے دلوں میں برائی کو برا نہیں سمجھتے ہیں، برائی کو پہچاننے کا مادہ ہی ختم ہو گیا، خود برائی نہیں کرتے، برائی سے نفرت نہیں کرتے، برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، لہذا سارے قوموں کو تباہ کر دو، غرق کر دو۔ 2005 کے زلزلے دیکھو، فیضانات اور طوفان، نی بارشوں میں کتنے معصوم لوگ غرق ہو گئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے صحیح حدیث، یہ غالباً میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک پوری ٹیم جماعت بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے شام کی طرف سے چل پڑیں گے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ اور جب بیدا مقام پر، یہ ایک میدان ہے، لگتا ہے حجاز کی سرزمین میں، ایک میدان وہ ہے جو آبار علی کے بعد شروع ہوتا ہے، کوئی سے بھی میدان، اس میدان میں پہنچے وہ پوری ٹیم جو لشکر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے چلیں گے، سب کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا، اول سے لے کر آخر تک۔ ام المومنین پوچھنے لگی اللہ کے نبی اس میں تو نیک لوگ بھی ہیں؟ کہا اس زد میں جو نیک لوگ آئے ہیں لیکن بچ نہیں جائے گا، وہ بھی غرق ہوں گے، قیامت کے دن ان کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ برائی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، اسی دوران عذاب بھی آ جائے تو قیامت کے دن سزا سے آپ بچ جائیں گے۔ آج برائی گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہے، ہر گلی کوچے میں برائی ہے، نیکی ناپید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچو، اس کے عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ ذکر اللہ ہے، نیکیوں میں جلدی کرو، کثرت سے استغفار کرو، آپس کی لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جاری رکھو، صدقات و خیرات دو، فقراء مساکین کے ساتھ ہمدردی کرو، اللہ کے قہر سے بچ جاؤ گے۔ قرآن کی تلاوت کرو سمجھ کر، فہم کے ساتھ، قرآن اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے محنت جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔